بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جاری ہونے والے پنڈورا لیکس نے عمران نیازی صاحب کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وہ لیڈر جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا، اس کی 2 آف شور کمپنیاں مزید نکل آئی ہیں اور اپنی چوری چھپانے کے لیے ان لیکس کے باقاعدہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں نے صفائیاں دینی شروع کر دی ہیں، جس سے صاف پتہ لگ گیا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ آج وہ شخص کہ جو پوری دنیا میں شفافیت کے لیے شور اٹھاتا تھا اور پاکستان میں خود کو ثابت کرتا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف چیمپئن ہے، غیر ملکی تحائف کی تفصیل دینے سے انکاری ہے۔ توشہ خانہ سکینڈل اس حکومت کا کرپشن کا سکینڈل ہے۔ حکومتی وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ تحائف کی تفصیل دینے سے عرب ممالک کے سربراہ ناراض ہو جائیں گے، تفصیل بتانے سے عرب ممالک کے سربراہ کیسے ناراض ہوں گے؟ انہوں نے کوئی سستے تحفے تو نہیں دیے، انہوں نے کوئی پاکستان کے شایان شان سے کم تحفے تو نہیں دیے، انہوں نے تو بہت قیمتی تحائف دیے ہوں گے جس پہ کوئی بھی سربراہ مملکت فخر کر سکتا ہے کہ اپنے دوست ملک کے سربراہ کو ہم نے قیمتی تحائف دیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عرب ملک کا سربراہ یا شہزادہ ناراض ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کی چوری پکڑی جائے گی۔ آج کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ایک گھڑی کو بیچنے کی کہانیوں سے۔ مسلسل 8 دن کورم توڑ کے حکمران جماعت کے ممبران اسمبلی نے بھی وزیر اعظم پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ میں صدر مملکت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ عمران نیازی کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری کریں، اس لیے کہ جو کورم ٹوٹا ہے، بار بار ٹوٹا ہے اور وزیر اعظم کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو بلانے کے باوجود ٹوٹا ہے، یہ حکمران جماعت کے اراکین کی طرف سے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہے۔ پاکستان ایک نااہل، کرپٹ اور ناکام وزیر اعظم کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اب ہر طرف سے مایوس ہو کے عمران نیازی نے الیکشن میں دھاندلی کا نیا پروگرام شروع کیا ہے اور نادرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹوں کی پڑتال شروع کرے۔ وزیر اعظم کا نادرا کو ووٹر لسٹوں کی پڑتال کا حکم غیر آئینی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، اور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے اور وزیر اعظم اور چیئرمین نادرا کو اس غیر آئینی کام سے روکے، چونکہ ووٹر لسٹ کا دائرہ اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ حکومت اپنی مرضی سے الیکشن ووٹرز لسٹ کے اندر تبدیلیاں کر کے مخالفوں کے ووٹ نکال کر اور اپنے جعلی ووٹوں کا اندراج کر کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو الیکشن چرانے کی اسکیم بنا رہی ہے، ہم اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے مہنگائی کے دکھوں کا، اپنے مہنگائی کے زخموں کا، اور پاکستان کا ہر نوجوان اپنی بے روزگاری کا اور اپنی مایوسی کا پی ٹی آئی سے اپنے ووٹ کے ذریعے انتقام لے گا۔ اہم دوست ملک کے لیڈر کی طرف سے تحفے میں دی جانے والی قیمتی گھڑی کو بیچ دیا گیا ہے۔
یہ کہانی پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے باعث شرم ہے۔ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے تو عمران نیازی صاحب کو پاکستانی قوم کے وقار اور غیرت کو بیچنے کے جرم میں فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے اور ان کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ خبر درست نہیں ہے تو پھر حکومت اور عمران نیازی صاحب توشہ خانہ اور غیر ملکی ملنے والے تحائف کی تفصیل قوم کے سامنے بلا تاخیر پیش کریں۔ وزیر اعظم کی طرف سے توشہ خانہ کے اندر جمع کرائے گئے تحائف اور وہ تحائف جو انہیں موصول ہوئے ان کی تفصیل نہ بتانا دراصل ان کا اعتراف جرم ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی وزیر اعظم اور ان کی جماعت مسلسل ہیلے بہانوں سے رسیدیں دینے سے انکاری ہے۔ وہ وزیر اعظم جو دوسروں سے رسیدیں مانگتا تھا، جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، چاہے وہ غیر ملکی ملنے والے تحائف ہیں، اپنی رسیدیں دینے کے بارے میں وہ صاف انکاری ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دال میں کالا ہی نہیں ہے، دال میں سپر کالا ہے۔ اور وہ لیڈر کہ جو بڑا ایماندار بنتا تھا، دراصل اس نے ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا، لیکن پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار سے کھیلتا رہا۔ وزیر اعظم لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہے۔ مہنگائی کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، مہنگائی حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ اس حکومت کے پہلے بجٹ کے موقع پر اپوزیشن نے اور ہم نے قومی اسمبلی کی تقریروں میں صاف صاف بتایا تھا کہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو بدترین مہنگائی ملے گی، اس کے نتیجے میں پاکستانی معیشت کریش کرے گی، اس کے نتیجے میں یہ حکومت پاکستان کو قرضوں کے جال میں پھنسا دے گی۔ آج وہ باتیں اور وہ خدشات جو اپوزیشن نے آج سے 2 سال پہلے قومی اسمبلی کے اندر اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف ظاہر کیے تھے، وہ حرف برف صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آج پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کو عمران نیازی نے جہنم بنا دیا ہے۔ آج ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک مزدور، ایک کسان، ایک ریڑھی لگانے والا اور درجہ چہارم کا ملازم جس کی تنخواہ 15, 20, 25, 30 ہزار مہینے ہے، اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ، وہ کسی بھی لحاظ سے اپنے بچوں کو رزق حلال میں پال سکے۔ آج بجلی کے بل اور گیس اور پٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی نے ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ پچھلے 3 مہینے میں 20 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور اس 20 روپے کی ڈی ویلیویشن کے اثرات اگلے 4 سے 6 ماہ کے دوران مزید پٹرول، بجلی اور گیس کی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی، ہر ضرورت کی چیز میں مزید مہنگائی کی صورت میں ظاہر ہوں گے، جس سے کہ عام آدمی کا مزید کچومر نکل جائے گا۔ نہ کوئی تیاری تھی، نہ کوئی پروگرام تھا، نہ کوئی پلان تھا، نہ کوئی ٹیم تھی۔ اس نے پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کر کے اور بڑے بڑے لوگوں کو لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشنیں دے کر
اپنے 2-4 مشیروں کے ذریعے طاقتور لوگوں کو لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشن دے کے یہ بتلاتے تھے کہ ہمارے حکومت میں آنے کے بعد 1 سال کے اندر 200 ارب ڈالر پاکستان میں آ جائے گا، بیرون ملک پاکستانی کئی 100 ارب ڈالر پاکستان میں نچھاور کر دیں گے اور پاکستان گل و گلزار ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان سے اربوں ڈالر نکل چکے ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت کھوکھلی ہو چکی ہے، آج پاکستان کی معیشت سسک رہی ہے، اور عمران نیازی اور ان کے وزیر جن کے اکاؤنٹ آج پنڈورا لیکس کے اندر نکلے ہیں، انہوں نے پاکستان کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ اس کرپٹ، اس نالائق، اس نااہل حکومت کے برسر اقتدار رہنے کا اب کوئی جواز نہیں رہ گیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پنڈورا لیکس میں عمران نیازی کے 2 اکاؤنٹ آنے کے بعد اور توشہ خانہ کیس میں غیر ملکی تحائف کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے انکار کے بعد عمران نیازی کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر خود کو برقرار رکھیں۔